بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. نحمده ونصلي على نبي الكريم اما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن العظيم وبالوالدين احسانا وبذي القربى واليتامى وكما قال ولا تقل لهما اوف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم الجنت تحت اقدام الامہات. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ. جب یہ ضعیفی کی منزل میں پہنچے تو ان کو اف تک نہ کہو، ان کے سامنے نہایت عاجزانہ انداز میں گفتگو کیا کرو اور اپنے آپ کو ان کے غلام سمجھو جس میں تمہارا بھلا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا امی جان کے خدموں کے نیچے جنت ہے. آپ کو میں پوری طرح سمجھانا چاہتا ہوں. پیراڈائز لائز انڈر دی فیٹ آف مدر. تلی پادالکندہ سورگم کلدو. ماتا جی کے چرنوں میں سورگ ہے. اسی طرح سے ابا کے تعلق سے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الوالد اوسط ابواب الجنہ. ابا جان جنت کا مین دروازہ ہے، صدر دروازہ ہے. فادر از دی مین گیٹ آف ہیون. تنڈری سورگمنکو مہادوارم. پتا سورگ کا مہادوار ہے. کیا اس میں کسی کو ڈاؤٹ ہو سکتا ہے؟ رب العالمین کے فرمان میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد میں کہ آپ کو 5 زبانوں میں سمجھایا گیا. Any doubt? No doubt. لا شک فیہ لا ریب فیہ. اس کے باوجود بھی اگر کوئی ڈاؤٹ محسوس کرتا ہے، if any person feeling some doubt, his mind is out. سلام ہے یاروں نے نکتہ داں کے لیے، نہیں قصہ دل لگی کے لیے، بلکہ عبرت ہے، ہدایت ہے، نصیحت ہے، وصیت ہے ساری انسانیت کی اولاد کے لیے. ہمارے گھروں میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسی بہتر نعمت رکھی ہوئی ہے، ایسی بے مثال نعمت رکھی ہوئی ہے، جس نعمت کی قدردانی کریں گے عمر لمبی ہوگی، بہتر صحت عطا ہوگی، دولت کی فراوانی ہوگی، افراط رزق عطا فرمائے گا، اور پھر ہر دعا، ہر عبادت، ہر نیکی رب العالمین کے دربار میں قبول ہوگی، اور آخرت میں جنت کی گارنٹی بھی ہوگی. یہ تمام نعمتیں ہم کو نصیب ہوگی، یہ تمام عنایات الہی سے ہم سرفراز ہوں گے. کب؟ جبکہ خدائی نعمت والدین امی اور ابا کو خوش رکھو گے. پھر سے سن لیجئے، اللہ رب العالمین عمر لمبی کرے گا، بہتر صحت عطا فرمائے گا، رزق کی فراوانی ہوگی، اور عزت کی زندگی ملے گی، ہر عبادت اور دعا ہر نیکی قبول ہوگی، اور پھر ایمان پر خاتمہ ہوگا. آخرت میں جنت کی گارنٹی بھی دی جا رہی ہے. کیا خدائی نعمت!
ذری کوشش کر کے امی اور ابا کو خوش کر لو، دین و دنیا میں سرخرو، کامیاب کامران بامراد ہو جاؤ گے۔ اگر والدین کو ناراض رکھو گے، خدا قدوس کی طرف سے وارننگ سن لیجئے، والدین کو ناخوش کرنے والا بچہ موت سے پہلے ذلیل و خوار ہو کر مرے گا، اور اس کی کوئی عبادت قبول نہیں ہوگی، نہ نماز، نہ روزہ، نہ زکوٰۃ، نہ حج، نہ نیکی، نہ تلاوت قرآن، نہ صدقات و خیرات، کچھ بھی قبول نہیں ہوگا، اور آخرت کے وقت خاتمہ بالخیر ہونے کی امید نہیں۔ الامان والحفین، ماں باپ کے نافرمان کو جہنم کا کندا بنا دیا جائے گا۔ سامعین، ناظرین، صلاح عام ہے اور نکتہ داں کے لیے نہیں، قصہ یہ دل لگی کے لیے، بلکہ عبرت ہے آدمی کے لیے، بلکہ نصیحت ہے آدمی کے لیے، بلکہ وصیت ہے آپ کے ہمارے لیے۔ اس وقت بیدار مغزی سے کام کرنا ہوگا، امی ابا کو خوش کرنا ہوگا، کامیاب زندگی نصیب ہو جائے گی، فیصلہ تیرا تیرے ہاتھوں میں ہے۔ آئیے آدم علیہ السلام کے بچوں کا واقعہ آپ کی ہماری نصیحت کے لیے قرآن شریف میں محفوظ رکھ کر ساری انسانیت کی ہدایت کے لیے اللہ رب العالمین قرآن شریف میں ہمارے نبی سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرما رہا ہے، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنِ آدم، میرے حبیب آپ کی امت کو، ساری انسانیت کو، آج کی روئے زمین پر جتنی انسانیت، ساری انسانیت سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی امت ہے۔ علماء کرام محققین اعظام نے امت کے دو قسم کیے ہیں، ایک امت اجابت جس میں کلمہ توحید کا اقرار اور دل سے تصدیق کرنے والے ایمان والے ہیں، یہ امت اجابت ہے۔ امت دعوت، آج کی ساری انسانیت، آج کی روئے زمین پر بسنے والے، چاہے یہودی ہو، نصارہ ہو، مجوسی ہو، غیر مسلم ہو، سب کے سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، اس لیے کہ آپ نبی آخر الزماں ہیں۔ بس ان کی وصیت کے لیے ساری انسانیت کے ابا آدم علیہ السلام، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنِ آدم، آپ کی امت کو آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں کا قصہ، حابیل خابیل کا قصہ سنا دیجئے۔ حابیل فرما بردار تھے، خابیل ابا کے نافرمان ثابت ہوئے عمل سے۔ رب العالمین انسانیت کی ترقی اور بقا کے لیے حضرت آدم علیہ السلام کے گھر بھی حوا علیہ السلام کے بطن سے ہر جھول میں، ہر حمل میں ایک بیٹا ایک بیٹی عطا فرماتا تھا۔ آدم علیہ السلام پہلے جھول کے بیٹے سے دوسرے جھول کی بیٹی کے ساتھ عقد فرمایا کرتے تھے، لیکن حابیل اپنی ناہنجاریت کی بنیاد پر ابا سے ڈیمانڈ کر بیٹھا، ابا میرے ساتھ جو لڑکی تولد ہوئی ہے اخلیمہ، میں اسی سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ ابا جان نے ارشاد فرمایا، بیٹے وہ تیری بہن ہوگی، میں احتیاطاً آئندہ جھول کی بچی سے تیرا عقد کرنا چاہتا ہوں۔ نافرمان بیٹا بگڑ بیٹھا، کہنے لگا ابا نہیں، یہ آپ کا خیال ہے، رب العالمین کا خیال نہیں ہے، میں تو اسی سے عقد کروں گا۔ ابا جان بیٹے کو ہدایت نصیحت دینے کے لیے ارشاد فرمایا، اچھا ابا جان کی بات کے خلاف تم کر رہے ہو،
رب العالمین سے دریافت کر لیں گے بیٹے، بس